اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 16 شعبان معظم ہے، 4 جون ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد کے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری صبح کا آغاز جو ہے وہ ایک نذرانہ عقیدت سے ہوتا ہے، ایک ہدیہ عقیدت سے ہوتا ہے، تو چلیں گے ایک منقبت کی طرف۔ یا بقیت اللہ ارواحنا فدا، یا بقیت اللہ ارواحنا فدا، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا، ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا، ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ جنہیں ہے معرفت خدا کی اور رسول کی، وہ مانتے ہیں بات حق کی اور اصول کی۔ نبی کی جو بھی بات ہے خدا کی بات ہے، یہ بات بھی تو ایک حدیث ہے رسول کی۔ ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا، ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ ہے مومنوں کو یہ یقین امام آئیں گے، جہاں سے ظلم و جور گھر ستم مٹائیں گے۔ جو انتقام رہ گیا ہے خون شاہ کا، امام آ کے خود جگہ میں وہ چکائیں گے۔ ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا، ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ ہمارا چل رہا ہے جو نظام زندگی، ہے زیر سرپرستی ہے امام عصر کی۔ امام غیب میں ہے ان کے نائب امام، دکھا رہے ہیں ہم کو ظلمتوں میں روشنی۔ ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا، ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ فدق کا بھی حساب لوگ ہونا ہے ابھی، جتنا چھپا لے دشمن زہرا یہ بات بھی۔ ثقیف والوں نے جو چھینا حق کے مرتضی، حساب اس کا لے گا آ کے بارواں علی۔ ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا، ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ ہدایتوں سے منزلیں ملی شعور کی، دعائیں ہو رہی ہے جب ہی تو ظہور کی۔ ہے دل کو اب یقین اور انتظار بھی، کہ دو جگہ میں ہوگی روشنی جو نور کی۔ ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے امام کا ظہور ہوگا، ضرور ہوگا، ظہور ہوگا، میرے
امام کا ظہور ہوگا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج نہیں ہے جس کو معرفت میرے امام کی نہیں ہے اس کی زندگی کسی بھی کام کی ہے اس کی موت بھی جہالتوں کی موت ہی اسی میں اس نے اپنی زندگی تمام کی ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج کیا نہ ہم نے گر عمل کے ساتھ کوئی کام تو دشمنوں میں ہم بھی لکھائیں گے اپنا نام علی کے دشمنوں پہ یا کہ دوستوں پہ بھی خبر نہیں کہ کس پہ تیغ ہوگی بے نیا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج ہمارے واسطے دعائیں کر رہے امام مگر ہماری ذات سے یہ ہو رہا نہ کام ہم اپنے واجبات وقت پر کریں ادا یہ کہہ کے بھیجتے رہے درود اور سلام ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج ہے دو جگہوں میں آل مصطفیٰ کا ہی نظام ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم تو ان کے ہیں غلام برے بھلے ہیں جو بھی علی دیپ خیر ہو دعائے سیدہ کا ہم ہی لوگ ہیں انعام ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج پروگرام کے اس دوسرے حصے میں اور اس وقت ہوا ہے ہدایت کی بات کا اور ہدایت کی بات شروع کرنے کا آغاز جو ہے وہ ہم کرتے ہیں نماز کی ٹائمنگ سے نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کر لیجئے آج ظہرین انجام پائے گی 12:49 پر 12:59 پر اور مغربین انشاءاللہ انجام پائے گی 9:26 پر 9:26 پر اور انشاءاللہ کل فجر انجام پائے گی 2:30 یعنی 2:30 بجے شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ فرماتے ہیں کہ اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ صدقہ آفتوں اور بلاؤں کو دور کر دیتا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے کس قدر خزانے ہیں مطلب انسان پوری زندگی لگا دے جستجو کرتا رہے ان اقوال کے اوپر تو بھی کم ہے اس کی زندگی کم پڑ جائے گی اس کے اندر حقیقتیں اتنی ہیں اس کے اندر اس کی اتنی گنجائش ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جتنی ریسرچ کرتا چلا جائے گا اس کے اوپر مزید علم کے باب کھلتے چلے جائیں گے کہ اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ صدقے سے کرو اس سے کیا ہوگا کہ آفتوں اور بلاؤں کو صدقہ دور کرے گا یعنی اس سے جو پہلا سبق مل رہا ہے کہ اس سے کچھ چیز نظریہ آ رہی ہے کہ مطلب کوئی کلام کرنے والی شخصیت ایسی ہے جو کہ پردے کے پیچھے کا دیکھ سکتی ہے جس کو پتہ ہے کہ آسمان سے کس طرح سے جو انسان کے اوپر شدائد و مصائب جو نازل ہوتے ہیں جو کہ ایک دنیا کا پورا ایک سسٹم ہے اس میں جو بھی انسان اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ مرض کی دوا بھی بتائی جا رہی ہے کہ صبح ہی صبح صدقہ دے لو تاکہ پورا دن تمہارا خیر اور عافیت سے گزر جائے دوسرا قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا
آپ فرماتے ہیں کہ شریف کا عرصہ اقتدار اس کے فضائل اور مناقب کا مظہر ہوتا ہے۔ شریف کا عرصہ اقتدار اس کے فضائل اور مناقب کا مظہر ہوتا ہے، اور کمینے کا عرصہ اقتدار اس کے عیوب اور نقائص کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا خوبصورت قول ہے، کیا ایسی پکچر ہے کہ بالکل سامنے بعض لوگ اس کے اندر سامنے نظر آتے ہیں، مطلب بالکل فریم کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو غیر شریف ہیں، یعنی مولا فرماتے ہیں جو کمینے کا عرصہ اقتدار ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے عیوب اور نقائص، اس کے عیبوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے نقائص سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب میں اگر نام لینا شروع کروں گا تو شاید پروگرام کا ٹائم ہی اس میں گزر جائے گا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت جو پورے دنیا میں حاکمین ہیں ان میں سے اکثریت، سب کو تو نہیں کہوں گا مگر اکثریت، میجورٹی، خصوصاً مسلمان عرب حکمرانوں کی، خصوصاً پاکستانی سیاستدانوں کی، اگر آپ اس کے اندر فٹ کرنا شروع کر دیں جو حکومت آگے کر کے گزر گئے اور جو کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ تمام عیوب اور نقائص سے بھری ہوئی ان کی زندگیاں، وہ آئینہ دار ہیں، وہ حکومتیں، وہ اس کا دورانیہ، اس کا جو پیریڈ ہے، وہ خود اس چیز کو چیخ کے پکار کے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ تاریخ خود کرے گی۔ اور جو شریف کا عرصہ اقتدار ہوتا ہے وہ اس کے فضائل و مناقب کا جو ہے وہ مظہر ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنی کم مدت جو ہے وہ انقلاب اسلامی برپا ہونے کے بعد جو ہے وہ آیت اللہ خمینی نے ایران کے اوپر کی، مگر فضائل اور مناقب کا سلسلہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ جو نسل آتی ہے وہ اس کے آگے کام کرتی ہے اور ریسرچ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ اور باب، کچھ اور چیزیں جو ہے وہ کھلتی ہیں اس کے اوپر، شخصیت پر، اور ابھی جتنا عرصہ گزرتا چلا جائے گا وہ شخصیت اور نکھرتی ہی چلی جائے گی۔ یہ فرق ہے ایک شریف کے عرصہ اقتدار میں حکومت کرنے کا اور کمینوں کے اقتدار میں آ جانے کا۔ صاف جو ہے وہ بین ہی واضح تاریخ جو ہے فیصلہ کر دیتی ہے۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا گویا نصیحت نہیں ملامت کرنا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں بعض لوگ بنتے کسی کے بہت خیر خواہ ہیں جو کہ سامنے سے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ سمجھانا نہیں ہوتا، 10 لوگوں کے سامنے کسی کو سمجھانا، اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، اس کو رسوا کرنا ہوتا ہے، اس کے عیوب و نقائص جو لوگوں کو نہیں پتہ وہ بھی چیخ کر کہنے ہوتے ہیں۔ اگر جان کے کیا جائے تو بہت بری بات ہے، اگر انجان میں بھی کیا جائے، انجانے میں بھی کیا جائے تو بھی اچھی بات نہیں، کیونکہ اس سے نقصان ہی ہوا کرتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرنی ہے تو مولا اشارہ کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا نہیں ہے، اس کو الگ لے جائیں، تنہائی میں، خلوت میں، اس کو سمجھائیں کہ آپ کے یہ عیب ہیں، یہ نقائص ہیں، اگر آپ ان کے اوپر برقرار رہیں گے تو آپ کی شخصیت کو یہ مجروح کریں گے، اس کو ڈیمیج کریں گے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے دامنگیر ہو جائیں گے، ذلت دامنگیر ہوگی۔ اس کو الگ سمجھانا تاکہ اس کی بھی عزت رہے، آپ کی بھی بات کا وزن برقرار رہے، مگر یہ کہ سب کے سامنے بیان کرنا کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، میں تمہیں اصلاح کر رہا ہوں تمہاری، تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ اصلاح نہیں ہے۔ یہ اس کو موقع ڈھونڈنا ہے، اس کی کسی کمزوری کو پکڑنا ہے اور اس کو 10 لوگوں کے سامنے رسوا کرنا ہے۔ ایک اور قول امام موسی کاظم ارواحنا الفدا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے خدا قیامت میں اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ کلمات، یہ تمام چیزیں اس خاندان کے علاوہ اور کون کہہ سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنا علم، اتنی فصاحت، اتنی بلاغت اور اتنا جو ہے وہ ذخیرہ ہے علم کا؟ اس کے علاوہ کس میں ہے اتنا ذخیرہ جو یہ سب کلام کرے سوائے خاندان محمد و آل محمد کے اندر؟ کہ یہ جانتے ہیں ان کو خدا نے وہ علم ودیت کیا ہے، یہ جانتے ہیں، زمانوں کا علم جانتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، گو کہ یہ روز حشر کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آج لوگوں سے اپنے غصے کو روک لو گے تو قیامت کے دن خدا تم سے اپنے غصے کو روک لے گا، اپنے عذاب کو روک لے گا اور تم پر عذاب نہیں کرے گا۔
کیونکہ خدا کبھی کسی کی نیکی کو اور اجر کو ضائع نہیں کرتا. خدا جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی جو ہے وہ نیکی کو ضرور سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کا خوب اجر دینے والا ہے. تو جو شخص نیت کر کے خدا کے لیے غصہ آئے اس کو، ٹھیک ہے کسی نے کوئی حماقت کی ہو اور روک لے اور دن میں نیت کرے کہ میں نے خدا کے لیے روکا، کیونکہ یہ بندگان خدا ہیں، یہ خدا کی مخلوق ہے، میں اس کے اوپر سختی نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ خدا بھی اس کے اوپر جو جس عذاب کا وہ حقدار ہوگا خدا اس کو روک لے گا. بہترین بدلہ ہے روز قیامت ایسے شخص کے لیے جو کہ زندگی میں نصیحت حاصل کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے. ایک اور قول امام حسن علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ، اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ، دوسروں کا علم خود سیکھو، اس طرح تم اپنا علم مضبوط کر لو گے اور جو نہیں جانتے اس علم کو بھی حاصل کر لو گے. سبحان اللہ. ہم بچپن سے جو کہ اس کو محاوروں میں سنتے چلے آئے ہیں کہ علم چوری نہیں ہوتا، دولت چوری ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انہی اقوال کی روشنی میں جو ہے وہ لوگوں نے اس پہ محاورے بنائے ہیں اور اس کو زندگیوں میں جاری کیا ہے کہ علم کسی سے چوری نہیں ہو سکتا، علم سکھانے سے بڑھتا ہے. جب آپ علم کسی کو سکھائیں گے اور دوسرے علم کی جستجو کریں گے تو جو اپنی نالج ہے اس کو مضبوط کر لیں گے، وہ راسخ ہو جائے گا. مضبوط ہونے سے مقصد کہ وہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا، سما جائے گا، آپ کی باڈی لینگویج میں آ جائے گا کہ آپ پتہ چلے گا کہ یہ انسان پڑھا لکھا ہے، اس کی عادت، اس کے طور طریقے، اس کا چلنا پھرنا، اس کی گفتگو کرنا، اس کا کھانا پینا، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ایک علم ظاہر ہوگا. جب آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو آپ نہیں جانتے ہیں اس کو بھی جان لیں گے، کیونکہ علم بانٹنے سے جو ہے وہ پھیلتا ہے. سبحان اللہ. ایک آخری قول جو کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا فرماتے ہیں حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے تو بھی اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر بھی نہیں ملتا. اللہ اکبر. ان لوگوں کے لیے بہت واضح پیغام ہے جو کہ حرام کماتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں آ کر نظریں کراتے ہیں، بڑے بڑے دیگوں کے منہ کھلواتے ہیں، راہ خدا پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں، مگر اگر غور کیا جائے تو وقت امام موسی کاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو وہ قبول نہیں کیا جاتا. خدا ان تمام ہدایتوں پر، ان تمام نصیحتوں پر، ان تمام اقوال پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو بھی، تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے. ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ ہدایت کی بات کا اختتام کرتے ہیں اور چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. جی بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت اقوال پیش کیے. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان کی تمام آگے جو ان کی امام تھے ان سب کے حساب سے آپ نے اقوال پیش کیے جو کہ بہت ہی مفید ہیں، اور آپ کو میں ہر بار کہتی ہوں کہ ہم سب مل کر ان اقوال پر جو ہے وہ عمل کریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکے، صرف بہتر نہیں بلکہ بہت بہتر ہو سکے. آج ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 جون آج 4 جون ہے، اور امام خمینی کی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آج برسی ہے، اور جانتے ہیں کہ آپ کتنی اچھی شخصیت تھیں، کتنی اہم شخصیت تھیں، کس قدر انہوں نے جو ایک انقلاب مسلمانوں کی زندگی میں کہہ لیجئے جو آیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پر اپنی کم عقلی کی اگر آپ سے بات کے حساب سے بات کروں گی کہ اس کی میں کہوں گی کہ سب جو وجہ ہے وہ امام خمینی کی شخصیت ہی تھی. آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے رہیں گے امام خمینی کی شخصیت کے بارے میں، اور ان کی جو انہوں نے زندگی میں جس طرح سے دین کے لیے، جس طرح سے اسلام کے لیے جو کوششیں کی، اور امام حسین کے جو نقش قدم پہ آپ کہہ سکتے ہیں چلتے ہوئے کسی نے تب سے لے کر 14 سال سے لے کر اب تک کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا تھا جس طرح کا امام خمینی نے اپنی زندگی میں اٹھایا، اور ایک شکل بدل دی بالکل. وہ والا ملک جو بالکل برائیوں میں جا چکا ہوا تھا، اس میں اسلام جو تھا وہ صرف نام کو تھا،
تھا اور بادشاہوں کی حکومت تھی اور امریکہ کے زیر سایہ پل رہا تھا، ایک اکیلے شخص نے اپنی ہمت سے، اپنی بردباری سے اور اپنی جو رہبری سے ثابت کر دیا کہ دین حق جو ہے وہ کس طرح سے چھا سکتا ہے اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے، تھوڑا سا جو ہے وہ سٹیپ جو ہے فردر لیے جا سکیں۔ آج ہم ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں گی میں، کیونکہ ان کو ہم کہیں گے آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی ان کا نام تھا، اور یہ ایک انقلابی سیاستدان تھے، مجاہد تھے اور اسلامک ریپبلکن آف ایران کے فاؤنڈر۔ 24 ستمبر 1902 کو پیدا ہوئے، اور ان کی جو ایز اے اسٹوڈنٹ جو تھی ان کی زندگی بہت ایک مجاہد کی طرح جو ہے وہ گزرنا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں پہ اگر آپ کو میں تھوڑی سی ان کی بایوگرافی کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ آفٹر his father was killed by bandits, the young Khomeini was brought up by his mother and aunt. However, when only 15, he suffered further loss as his aunt died, and shortly afterwards his mother also passed away. Under the guidance of his eldest brother, he learned Islamic science, literature and philosophy, eventually becoming a leading authority on theological law. In 1962, he became politically active and openly protested against the torturing and imprisonment of the people by the Shah of Iran, whose regime was seen to be safeguarding the interest of the US. On 3rd June 1963, Imam Khomeini made a historical speech against the dependence of the Shah regime on foreign powers and his support of Israel. He was immediately arrested, but his imprisonment inspired major public demonstration of support that were eventually crushed by government troops in tanks. In November 1964, he was arrested for a second time and sent into exile, first to Turkey and then to Iraq, where for 15 years Imam Khomeini wrote and lectured against the regime in his homeland. After the Iranian government had been overthrown by an Islamic revolution in 1979 and the Shah sent into exile, Khomeini returned to Iran, where millions of people were waiting to greet him. In response to the exiled Shah's admission to the United States in September 1979, a large crowd seized the US Embassy in Tehran, taking 52 American citizens hostage. After 444 days of economic sanctions, diplomatic negotiation, and a failed military rescue, the release of the remaining hostages was finally secured. In February 1989, Imam Khomeini broadcast a fatwa on Tehran radio, issuing a death threat against British author Salman Rushdie and his publisher over the book Satanic Verses. Later that year, on 3rd of June 1989, Imam Khomeini passed away. یہ تھوڑی سی ایک گلمپس تھا جو میں نے آپ کو دیا ان کی زندگی کے بارے میں، اور لیکن اگر چاہیں تو ہم بکس جو ہے وہ ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، اور جس طرح سے مزید ہم اس پروگرام میں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک میں نے آپ کو مختصراً ان کی زندگی کا جو خاکہ تھا وہ پیش کیا، مزید بات چیت کرتے رہیں گے ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں۔ فی الحال ہمیں لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک، تو چلتے ہیں بریک کی طرف۔